آئیے آج کے اس عظیم اجلاس کے عظیم نسبت کے حامل عالم دین حضرت مولانا عبداللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ امام عیدگاہ صفی پور سے درخواست کرتے ہیں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد حضرت مولانا محمد کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم پر خطاب ہوگا۔ ان قریب انشاءاللہ وہ آپ کو روبرو ہونے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما۔ وعن العرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ما شاء اللہ۔ معزز سامعین کرام، دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، مختصر ٹائم ملا ہے، اصل بیان حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب کا ہوگا، آپ حضرات اس سے مستفیض ہوں گے۔ چند منٹ کے لیے میں حاضر ہوا ہوں چند باتیں پیش کرنے کے لیے، سیرت کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جیسا کہ یہاں پر متعدد علماء کرام تشریف لائے، سب نے سیرت کے تعلق سے بیان کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے، آپ کی سنتوں اور آپ کی احادیث پر عمل کرنے کے تعلق سے سارے حضرات نے بیان فرمایا۔ آپ حضرات نے سنا، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی 100% توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے 18ویں بارے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور ہدایت اور سیدھا راستہ حاصل کرنے کا ایک راستہ بتا دیا، اور فرما دیا اگر یہ راستہ اختیار کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، سیدھے راستے پر آ جاؤ گے، نجات کے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ اور وہ ضابطہ فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر نجات چاہتے ہو، اگر دنیاوی اور اخروی کامیابی چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کو ماننا اور آپ کی ماننا، آپ کو بھی ماننا یعنی آپ سے محبت کرنا، اور آپ کی بھی ماننا یعنی آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا۔ حدیث پاک میں نے بڑی لمبی چوڑی حدیث پڑھی، آپ حضرات سن رہے ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے پہلی حدیث پڑھی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، اللہ نے ہم کو ایک استاد کی حیثیت سے تمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً ہم سب کے استاد
استاذ الاساتذہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہمارے استاذ ہیں، ہمارے معلم ہیں، جن کے وسیلے سے، جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک آج پہنچا، جس پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں نے پڑھی۔ اچھا، دوسری چیز محبت کے تعلق سے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے آپ حضرات نے سنا، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اپنی امتیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اپنے صحابہ سے، اور بلکہ قیامت تک آنے والے سارے ایک ایک امتی سے، چاہے وہ جواری ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ کبابی ہو، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اگر اس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان اور محبت رسول ہے تو یقیناً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا، سارے فراعنہ بھی موجود ہوں گے، سارے بڑے سے بڑے ظالم بادشاہ بھی موجود ہوں گے، بڑے سے بڑے نبی بھی موجود ہوں گے، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہوگا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی چلے گی؟ آج کس کی بات مانی جائے گی؟ فرعون بھی موجود ہوگا، قارون بھی موجود ہوگا، نمرود بھی موجود ہوگا، جس نے ہزاروں بچوں کو فرعون جس نے ہزاروں بچوں کو صرف اس ڈر سے قتل کر دیا کہ کہیں یہ موسیٰ نہ ہو، نمرود جس نے حضرت ابراہیم کو ڈلا دیا، آگ میں ڈال دیا، وہ قصہ الگ ہے، قارون جس کو اپنی مال پر، اپنی دولت پر بڑا ہی اس کو گھمنڈ تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جتنا بھی میرے پاس مال ہے یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، میری ہنر کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری کاوش کا نتیجہ ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے۔ تو سارے ایک سے ایک بڑے ظالم بھی وہاں موجود ہوں گے، اور ایک سے ایک بڑے شیطان بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی چلے گی؟ آج کس کی چلے گی؟ کیا فرعون کی چلے گی؟ کیا قارون کی چلے گی؟ کیا نمرود کی چلے گی؟ کس کی چلے گی؟ پھر اللہ ہی کی طرف سے اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، آج صرف اور صرف اس اللہ کی چلے گی جو یقیناً اکیلا ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ اس موقع پر جب یہ اعلان ہو جائے گا، حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا، انبیاء اکرام سارے کے سارے موجود ہوں گے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے قدموں میں گر جائیں گے۔ قدموں سے مراد آپ کے قدم نہیں ہے، مطلب آپ کے حضور میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، رو کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اور کسی چیز کی دعا نہیں کریں گے، صرف اس بات کی دعا کریں گے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور آپ کی امت میں ضروری نہیں صرف نمازی ہیں، اس میں شرابی بھی ہیں، کبابی بھی ہیں، جواری بھی ہیں، سب کوئی ہے، لیکن اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے تو اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کے لوگ بڑے بھولے ہیں، اللہ ان کی معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل مانگیے تو دیا جائے گا، وشفع سفارش کریے
तुशफ़्फ़अ, सिफारिश कबूल की जाएगी। उस वक्त अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी, सजदे से सर उठाकर सिर्फ एक दुआ मांगेंगे और वो ये दुआ मांगेंगे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐसा नबी, ऐसा रसूल जो अपनी मोहब्बत, अपनी उम्मत को इतना ज़्यादा चाहता है। अब वो नबी अगर हमको किसी बात से मना कर रहा है तो हमको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए उसकी बात? या कोई ऐसा अमल हम कर रहे हैं जो हमारे नबी से साबित नहीं है, सहाबा से साबित नहीं है, सुन्नत से साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है, हमको वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हदीस पाक जो मैंने लंबी वाली पढ़ी, उस हदीस पाक का जो आखिरी जुमला था वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम हजरत इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इस हदीस पाक को रवायत करते हैं। हजरत इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं और वो फरमाते हैं कि वअज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीगतन, कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ऐसी नसीहत फरमाई, ऐसी फसीह व बलीग नसीहत फरमाई, वजिलत मिनहल क़ुलूब, जिससे दिल, वज़रफ़त मिनहल उयून, दिल बिल्कुल पिघल गए और आंखें अश्कबार हो गई। आगे फरमाया तो नसीहत क्या फरमाई आपने? आपने नसीहत फरमाई इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, ऐ लोगों हर उस काम से बचो जो मुझसे साबित नहीं है। ऐ लोगों हर उस काम से बचो जो नया इजाद किया हुआ हो, जिसका न हमने जिसकी इजाजत दी हो, न हमारे सहाबा किराम ने उस पर अमल किया हो, ऐसे हर उस काम को से बचो। और हर उस काम को क्या कहते हैं? बिदअत कहते हैं। तो फरमाया वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह, हर नई गढ़ी हुई चीज बिदअत है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। यकीनन अगर कोई शख्स बिदअत का काम करता है, बिदअत किसको कहते हैं? बिदअत उसको कहते हैं कि हम कोई ऐसी चीज अपनी जिंदगी के अंदर अपना लें और उसको सवाब की नियत से करें कि हम ये काम करेंगे तो हमको इसका सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पर दुल्हन की रुखसती जब होती तो आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर दुल्हन आई, रुखसती हो गई, गाड़ी में बैठ गई। बैठने के बाद गाड़ी चलने से पहले एक बंदा खड़े हो गए वहां पे अजान देता है पहले। क्या है? न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित, न हजरत सहाबा किराम से साबित, न खुलफाए राशिदीन से साबित, न इजमाअ उम्मत से साबित, किसी से नहीं साबित। खड़े होकर अजान दे रहे हैं और दे रहे हैं, दे ही रहे हैं, उसको सवाब भी समझ रहे हैं कि हम जो ये अजान दे रहे हैं इससे हमको सवाब हासिल होगा। यकीनन सवाब नहीं हासिल हो रहा और उल्टा गुनाह उनको मिल रहा है। क्यों? बिदअत कर रहे हैं, न हुजूर से साबित नहीं है, सहाबा से साबित नहीं, और उसको सवाब की नियत से कर रहे हैं। तो क्या होगा? वो बिदअत होगी, गुमराही होगी, और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। और बहुत सी बिदअतें जो हमारे अंदर राइज है। मुर्दे को दफन कर दिया, खड़े अजान दे रहे हैं वहां। क्या है? साबित है कहीं से? नहीं साबित। तो बहुत सी बिदअतें आप हज़रात हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि जो हमारे माशरे के अंदर राइज है कि हम उनको करते तो हैं, लेकिन सोनों पे सुहागा ये कि उसको सवाब की नियत से करते हैं कि हम इसको करेंगे तो इसका सवाब मिलेगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, वो फरमाती है कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन फहुवा अब्दुन, कि हर वो नई गढ़ी हुई चीज अगर कोई शख्स ईजाद करता है और उस पर अमल करता है
اور وہ اس دین میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اجماع امت میں نہیں ہے، کسی سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کر رہا ہے ثواب کی نیت سے، فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، وہ چیز بھی مردود ہے اور اس کا کرنے والا بھی مردود ہے، وہ شخص بھی مردود ہے، اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس شخص کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی گرفت ہوگی، اللہ اس سے پوچھے گا، کیونکہ قرآن کریم کے 6 پارے میں سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل اور کامل کر دیا۔ اب اس کے اندر ایک ذرہ برابر نہ زیادتی کی جا سکتی ہے اور ایک ذرہ برابر نہ کمی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کمی یا زیادتی کرتا ہوگا تو وہ بدعتی ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، وہ مردود ہوگا، وہ خدا کی لعنت کا مستحق ہوگا، خدا کی پھٹکار کا مستحق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، وہ عمل بھی مردود ہوگا اور وہ شخص بھی مردود ہوگا۔ لہذا ہم کو زیادہ لمبی چوڑی بات مجھے نہیں کرنی ہے، بس مختصر سی بات کرنی ہے، حضرت کا بیان ہونے والا ہے۔ بس چونکہ آپ حضرات ہمارے والد صاحب کو سب کو بخوبی جانتے ہی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ ان کا زیادہ تر کام کس چیز پر تھا؟ شرک پر اور بدعت پر، اس بستی کے اندر خاص طور پر، جو کہ شرک سے اور بدعت سے، جس کو کہ وہ منی اجمیر کہا کرتے تھے کبھی کہ شرک ظاہر ہے کہ شباب پر تھا، اب ہے نہیں ہے، الحمدللہ کا شکر ہے کہ کم ہو گیا ہے۔ بدعت بھی شباب پر تھی، ہر جگہ بدعت ہو رہی ہے، ہر جگہ وہ کام ہو رہے ہیں، ہر جگہ وہ عمل ہو رہا ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو روندنے والا کام ہو رہا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کو روندنے والا کام ہو رہا ہے۔ اور وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، کسی کی بھی اتباع کر لو گے، نہیں کہا ابو بکر کی کرو گے یا عمر کی کرو گے یا عثمان و علی کی کرو گے، کسی ایک کی بھی، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام آئے، ان سارے صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد عشرہ مبشرہ جو 6 بچے وہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بعد بدری صحابہ جو 313 تھے جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، ان کے بعد وہ حضرات جو بیعت الرضوان کے اندر شریک ہوئے تھے۔ تو صحابہ کی جو کیٹیگری ہے، ان کیٹیگریوں میں سب سے پہلی، سب سے افضل البشر بعد الانبیاء، ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نمبر 1 پر صحابہ میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، عشرہ مبشرہ، اس کے بعد بدری صحابہ، پھر بیعت الرضوان والے صحابہ، پھر اور دوسرے صحابہ، جتنے بھی صحابہ ہیں کم و بیش، اور سب سے آخری صحابی حضرت ابو طفیل بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا کی انتقال سن 110 ہجری میں ہوا، وہ اس وقت موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج اس وقت روئے زمین کے اوپر کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس نے اپنی آنکھوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو سوائے میرے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے جو آنکھیں حضور کو دیکھ لیں، جو سر، جو ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹچ ہو جائے، جو کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ٹچ ہو جائے، اور جو آنکھیں دیکھ لیں آپ کو اور خاص طور پر آپ سے مصافحہ کر لیا جائے، یقیناً کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص۔ ایسے ہی خوش نصیبوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور آپ کو پورے صحابہ پر پورا اتفاق تھا، پورا یقین تھا۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ کیا صحابی اسے کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں موجود تھا؟ نہیں،
ایسے تو ابو جہل بھی موجود تھا، وہ بھی صحابی ہو گیا کیا؟ نہیں. ابو جہل بھی موجود تھا، وہ بھی صحابی ہو گیا کیا؟ نہیں. صحابی کے لیے ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور آپ ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے. تو ایسے صحابی رسول کے بارے میں آپ نے فرمایا بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ٹائم ہو جائے بتا دیجیے گا، مجھے اندازہ نہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ جس کی بھی اتباع کر لوگے، حضرت ابو بکر سے لے کے اور حضرت ابو طفیل تک کسی بھی صحابی کی اتباع کر لوگے، فرمایا اہتدیتم، کامیاب ہو جاؤ گے، بامراد ہو جاؤ گے، نجات دہندہ ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدموں کو چوم لے گی. تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی شخصیت ہے، جن کی جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ بڑا سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا اللہ کا مقرب بندہ حضرات صحابہ کرام کے پیر کی چپل کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے، وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے، وہ پیر کہاں سے لاؤ گے، اور وہ کپڑے کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹچ ہوئی ہیں وہ چیزیں، وہ کہاں سے لاؤ گے. اسی لیے آپ نے فرمایا، ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں، حضرت نے بھی فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ہر جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، حضرات سنتے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو کسی چیز کا نشانہ مت بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی تو مجھ سے محبت کرنے کی بنیاد پر ان سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض کیا، ان سے نفرت کی، ان پر تبرہ کیا، ان کو گالیاں دی، ان سے اپنے کو بری کیا، فرمایا کہ مجھ سے بغض رکھنے کی بنیاد پر ان سے بغض رکھا. تو گویا کہ صحابہ سے محبت کرنا، حضور کی محبت کی بنیاد پر ان سے ہم محبت کر سکتے ہیں، اور صحابہ سے بغض کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض کی بنیاد ہی پر ہم ان سے بغض کرتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے ہم صرف صحابہ سے بغض کرتے ہیں، تو یقیناً صرف صحابہ سے وہ نہیں کرتا، پہلے حضور سے بغض کرتا ہے پھر صحابہ سے کرتا ہے، چونکہ دونوں کا ایسا تعلق ہے. تو فرمایا کہ وخیر القرون قرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ میرے صدی کے لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ میری صدی کے لوگ ہیں، میرے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے. یعنی حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف، جتنے بھی بہرحال ہیں، سب کی کیٹیگری دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی، اور جو جتنا قریب ہوگا حضور سے یعنی وہ اتنا ہی افضل اور اعلیٰ اور برتر ہوگا، اور جتنا ہی دور ہوگا اتنا ہی اس کی برتریت میں، افضلیت میں اور اس کی بڑائی میں کمی آتی جائے گی. بہرحال یہ تو خیر ایک ضمنی بات تھی جو حدیث پاک میں نے پڑھی، اس کے بعد اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں چونکہ بات جاری لمبی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم ومحدثات الامور. اے لوگوں، اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ایسا نبی کہہ رہا ہے جو ہمارے لیے اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر روئے گا اور صرف ہمارے لیے دعا کرے گا. اتنی ہم سے محبت کرنے والا نبی، وہ کیا فرما رہا ہے کہ ایاکم ومحدثات الامور. دیکھو، بدعات سے بچنا، ایسے کام سے بچنا جس کا مجھ سے ثبوت نہیں، صحابہ سے ثبوت نہیں، نئی گڑھی ہوئی چیزوں سے بچنا. فرمایا کیوں بچنا؟ اس لیے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی گڑھی ہوئی چیز بدعت ہے. اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی کا نام ہوتا ہے. اور گمراہی کہاں جائے گی؟ فرمایا وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم کی طرف ہم کو لے جانے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو
سنت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100% عمل پیرا ہونے کی، اور شرک سے، بدعات سے، رسم و رواج سے، خرافات سے، ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔